الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدقت يا رب العالمين وصدقت يا أرحم الراحمين. تلاوت کردہ آیات مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید کے 22ویں پارہ سورہ سبا کی ہیں. ان آیات میں اللہ رب العزت نے ایک نہایت ہی خوشحال قوم کا اور معاشی لحاظ سے مضبوط قوم کا
رزق اور روزی کی فراوانی جس قوم پہ ہوئی، سارے کے سارے اسباب معیشت اس قوم کو دیے گئے، گویا جو قوم اپنے وقت میں، اپنے زمانے میں معاشی لحاظ سے سب سے مضبوط مستحکم قوم تھی، جس قوم کے پاس روزی اور رزق بے حد و بے حساب تھا، پھر وہی قوم معاشی لحاظ سے بدحالی کی انتہا کو پہنچی، پھر وہ امیر ترین قوم غربت کا شکار ہوئی، جس قوم کے اسباب معیشت اپنی مثال آپ تھے، پھر وہی قوم بھوک، افلاس اور غربت کی مثال بنی۔ اللہ تعالی نے ان آیات میں اسی قوم کا ذکر فرمایا ہے۔ اور میرے بھائیوں، توجہ کے ساتھ سمجھ لیں کہ اللہ تعالی نے اس قوم کا ذکر میرے لیے، آپ کے لیے، اس قوم کا ذکر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے فرمایا ہے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، قرآن کریم کے تمام واقعات میں عقل مندوں کے لیے عبرت اور نصیحتیں ہیں۔ یہ قوم جس کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے، اللہ تعالی نے اس قوم کو قوم سبا کا نام دیا ہے۔ قوم سبا یہ قوم ملک یمن میں آباد تھی، اور ملک یمن میں یہ لوگ رہتے تھے۔ اللہ تعالی نے اس قوم پہ معیشت، اس قوم پہ روزی اور اس قوم پہ رزق کے دروازے چاروں طرف سے کھولے ہوئے تھے۔ یہ قوم آسمان سے بھی ان پہ روزی برستی تھی، اور اس قوم کی زمین بھی سونا اگلتی تھی۔ اللہ تعالی نے اس قوم کی معاشی خوشحالی کا ذکر فرمایا۔ یہ قوم اقتصادی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے کتنی مضبوط تھی، اللہ تعالی نے ان آیات میں اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ مفسرین رحمہم اللہ تعالی نے ان آیات کے ضمن میں اس قوم کی خوشحالی کے تذکرے کیے ہیں۔ فرمایا کہ قوم سبا
کی سرزمین بھی سرسبز و شاداب تھی، اور جو قوم خود بھی انتہائی مہارت اور کاریگری کے مقام پہ فائز تھی. جنتانی عن یمین و شمال، پورے کا پورا ملک، پوری کی پوری سرزمین کا نقشہ یہ تھا کہ ملک کے چاروں اطراف میں باغات کی کثرت تھی. ہر قسم کے باغات، ہر قسم کے پھل اور پھول، ہر قسم کی اجناس اور غلے اس سرزمین میں پیدا ہوتے تھے. جنتان عن یمین و شمال، دائیں بھی بائیں بھی طرح طرح کے باغات تھے. کوئی پھل ایسا نہ تھا جو ان باغات میں پیدا نہ ہوتا ہو، کوئی پھول ایسا نہ تھا، کوئی خوشبو ایسی نہ تھی جو اس سرزمین میں پیدا نہ ہوتی ہو. مفسرین رحمہم اللہ تعالی لکھتے ہیں انگوروں کے باغات، انار کے باغات، سیب کے باغات، حتیٰ کہ الائچی، دار چینی اور طرح طرح کی خوشبوؤں سے لدے ہوئے باغات اس سرزمین میں آباد تھے. اور پھر یہ قوم یمن سے اپنا سامان تجارت لے کے چلتے، یمن سے شام تک ان کے قافلے، ملک شام تک ان کے قافلے چلتے تھے. یمن کی ساری اجناس شام میں پہنچائی جاتی. اس طرح اللہ تعالی نے اس قوم کو معاشی لحاظ سے ترقی دی تھی. اور پھر ہیرے جواہرات، سونے اور چاندی کے خزائن اس قوم کے پاس تھے. غرضے کے کوئی نعمت، کوئی اسباب معیشت میں سے سبب ایسا نہ تھا جو اس قوم کے پاس نہ ہو. ان کے تجارتی قافلے دن رات ملک شام کی طرف، دیگر ممالک کی طرف چلتے رہتے تھے. اور پھر یہ قوم ایسی ہنرمند تھی اور یہ قوم ایسے کاریگر تھے، انہوں نے اپنی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے بڑے بڑے بند اور ڈیم بنائے ہوئے تھے. جب بارش ہوتی چاروں طرف ممالک میں پانی ہی پانی ہوتا اور دیگر قومیں پانی کی وجہ سے تباہی بربادی کا شکار ہوتی. یہ ملک سبا اور یہ قوم سبا ان بنائے ہوئے ڈیمز کی وجہ سے اور ان بند کی وجہ سے ہر قسم کی تباہی سے محفوظ رہتے. پانی ضرورت کے مطابق استعمال کرتے، ضرورت سے زائد پانی جمع رہتا. جب ضرورت ہوتی ڈیم کا پانی استعمال کرتے، بند کو کھولتے، اپنے باغات کو آباد کرتے. فرمایا جنتانی عن یمین و شمال، ان کے دائیں بائیں ہر قسم کے باغات تھے. چاروں طرف اسباب معیشت، روزی اور رزق کے اسباب تھے. اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کلوا من رزق ربکم، اے قوم سبا اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ. یہ پھل اور پھول، یہ میوے اور غلے اور اجناس، یہ سب کچھ تمہارے لیے. کلوا من رزق ربکم، اپنے رب کی دی ہوئی روزی
سمجھا دیا کہ کوئی بھی قوم معاشی لحاظ سے جتنی مرضی ترقی کر جائے، کوئی بھی قوم رزق اور روزی اور مال و دولت کے خزانے جمع کر لے، لیکن ہر قوم کی روزی کا حقیقی عطا کرنے والا، ہر قوم کو اور ہر بستی کو، ہر سرزمین کو حقیقی لحاظ سے مضبوط کرنے والا، خوشحال کرنے والا میرے ربکم تمہارا رب ہے، تو اپنے رب کی دی ہوئی روزی کو کھاؤ، واشکروا لہ، ہاں اپنے رب کی روزی کو کھاؤ اور اپنے رب کا شکر ادا کرو، واشکروا لہ، بس یہی تقاضا ہے، تمہارے رب کا یہی مطالبہ ہے، رب کی ساری نعمتیں کھاؤ، واشکروا لہ، رب کا شکر ادا کرو، اور دیکھو بلدتن طیبتن، تمہارا یہ ملک کتنا طیبہ، کتنا خوشگوار ہے، یہ سرزمین کتنی خوشگوار ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ملک سبا میں اور قوم سبا کی سرزمین میں کوئی موذی جانور نہ ہوتا تھا، کوئی مکھی، کوئی مچھر اور کسی قسم کے موذی جانور نہ تھے، ہوا بڑی پاکیزہ تھی، آب و ہوا بڑی خوشگوار، بلدتن طیبتن، خوشگوار آب و ہوا ہے، خوشگوار سرزمین ہے، ورب الغفور، رب معاف کرنے والا ہے، مغفرت فرمانے والا ہے۔ اس سے بڑھ کے اس قوم پہ اللہ کے انعامات کی انتہا کیا ہو سکتی تھی کہ ہر قسم کے اسباب معیشت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اس قوم کے پاس تھی۔ تو فرمایا بلدتن طیبتن، یہ ملک بڑا طیبتن سرسبز و شاداب ہے، یہ زمین بڑی خوش آباد ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ آب و ہوا بڑی خوشگوار تھی، کسی قسم کے موذی جانور نہ ہوتے تھے۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی، جو کہ اپنے زمانے کے بہت بڑے مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، تفسیر ابن کثیر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے لکھی، عجیب بات لکھی ہے۔ فرمایا کہ اس قوم کے پاس باغات، اس قوم کے پاس پھلوں کی فراوانی کا عالم یہ تھا، باغات میں پھلوں کی فراوانی کا عالم یہ تھا، اگر کوئی شخص مرد عورت اپنے سر پہ خالی ٹوکرا رکھتے اور باغ کے ایک حصے سے داخل ہو کے دوسرے حصے سے باہر نکلتے، بغیر پھلوں کو ہاتھ لگائے ہوئے سارے کا سارا ٹوکرا پھلوں سے بھرا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر ہوا کیا؟ یہی بات سمجھنے والی ہے اور اسی پہ غور و فکر کرنا ہے۔ یہ معاشی لحاظ سے مضبوط ترین قوم، اقتصادی لحاظ سے اپنی مثال آپ قوم، رزق اور روزی اور مال و دولت، ہیرے جواہرات، سونے چاندی کے خزائن رکھنے والی قوم کے ساتھ ہوا کیا؟ فَأَعْرَضُوا ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، اس قوم میں ایک بیماری پیدا ہوگی، اس قوم میں ایک مرض پیدا ہوا، کیا؟ کفروا، وہ قوم ناشکری پہ اتر آئی، کفروا، اس قوم میں
ناشکری کا مرض پیدا ہوا، رب کی دی ہوئی نعمتیں کھاتے، اسی رب کی ناشکری کرتے، رب کی دی ہوئی زمین سے پیدا کی ہوئی نعمتیں کھاتے، آسمان سے نازل ہونے والی نعمتیں استعمال کرتے، ساری کی ساری نعمتیں جس نے دی کفرو، اسی کی ناشکری شروع کر دی، کفران نعمت کیا۔ اللہ اکبر۔ جب ناشکری کا مرض پیدا ہوا، ناشکری اس قوم میں آئی، پھر وہ قوم کیسے بدحال ہوئی، پھر وہ قوم کیسے زوال کا شکار ہوئی۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں میرے بھائیوں، جب خالق و مالک کا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے، پھر اللہ تعالی مضبوط سے مضبوط، طاقتور سے طاقتور قوم کو استعمال کرنے کے لیے کوئی بڑی فوجیں نہیں بھیجتا، کوئی بڑے لشکر نہیں بھیجتا۔ ان کانت فرمایا وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين، ہمیں کسی قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کوئی لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فوجیں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، معمولی سی چھوٹی مخلوق کے ذریعے بڑی بڑی قوموں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ قوم سبا کی تباہی کا آغاز جس حقیر سی مخلوق سے ہوا، پتہ ہے وہ کون سی مخلوق تھی؟ چوہے۔ چوہا وہ اللہ کی مخلوق جو حقارت، جو بدحالی میں، بد ذاتی میں بطور مثل کے بیان کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق چوہے بھیجے۔ اللہ، کہاں قوم میں سبا جیسی طاقتور قوم، خوشحال قوم، اتنی طاقتور قوم کو تباہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معمولی سی چھوٹی سی مخلوق چوہے پیدا فرما دیے۔ چوہوں نے آ کے وہ جو ڈیم بنائے گئے تھے اور اس قوم نے جو بند بنائے ہوئے تھے، وہ مٹی کھانا شروع کی۔ ان ڈیم کے نیچے چوہوں نے اپنے گھر بنائے، ڈیرے لگائے، وہ مٹی کو اور ڈیم کو بوسیدہ کرنا شروع کیا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب کسی قوم پہ آتا ہے، یاد رکھیں رب العالمین کے غضب کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عقل و خرد کو اور دانش کو سلب کر لیتا ہے۔ جب انہوں نے چوہوں کو دیکھا اور دیکھا کہ ڈیم کی بنیادیں کمزور ہو رہی ہیں، تو چوہوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اسی مخلوق کو لائے جو آج تک چوہوں کا مقابلہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، بلیاں۔ بڑی بڑی بلیاں، قوت اور طاقت والی مضبوط بلیاں ڈیم کے نیچے لا کے چھوڑی۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ چوہے اور بلی کا مقابلہ، یہ چوہے اور بلی کا ایک دوسرے کے ساتھ جھپٹنا اور مقابلہ کرنا، یہ تو انسان کو سمجھ آتا ہے، اور انسان چوہوں کو طرف کرنے کے لیے بلیوں کا استعمال کرتا ہے۔ لیکن جب خالق و مالک چوہوں جیسی مخلوق کو پیدا کرے
صورتحال یہ ہوئی کہ جہاں بلیاں چھوڑی بڑی بڑی طاقتور بلیاں، جو ہی چوہا باہر نکلتا وہ بڑی بڑی بلیاں چوہوں کو دیکھ کے بھاگنا شروع ہو جاتی. وہ نظام ہی الٹ ہو گیا، سارے کے سارے معاملات ہی الٹ ہو گئے. وہ چوہے بلیوں سے زیادہ طاقتور، بلیاں عاجز بے کس بے بس ہوئی. میرے بھائیوں یاد رکھیں، جب خالق و مالک کا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے، انسان کے بنائے ہوئے اسباب حفاظت اس کی تباہی اور بربادی کا باعث بن جاتے ہیں. توجہ کے ساتھ سمجھ لیں، وہ باڈی گارڈ اور وہ محافظ جن پہ بڑا اعتماد ہوتا ہے، جو صاحب نے خود پالے ہوتے ہیں، سال ہا سال تک جن کو اپنے ہاتھ سے کھلایا ہوتا ہے، تنخواہیں دی ہوتی ہیں، جب خالق و مالک کا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے، وہی محافظ اور باڈی گارڈ وہی قتل کرنے کا باعث بن جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ اسباب حفاظت اسی وقت تک حفاظت کرتے ہیں جب تک محافظ حقیقی کا حکم ہوتا ہے، اور جب محافظ حقیقی کا حکم ختم ہو جائے حفاظت کے اسباب ہی تباہی اور بربادی کا باعث بن جاتے ہیں. آج پوری کی پوری انسانیت کو، پوری کی پوری امت مسلمہ کو یہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دنیا جہان کے اسباب معیشت، یہ دنیا جہان کے اسباب حفاظت خالق و مالک کے حکم کے پابند ہیں. جب تک خالق و مالک کا حکم ہوگا ان اسباب معیشت سے معیشت اور روزی ملے گی، ان اسباب حفاظت سے حفاظت ملے گی، اور جو ہی خالق و مالک کا حکم ختم ہوگا یہ اسباب حفاظت اسباب تباہی بربادی بن جائیں گے. یہی اسباب معیشت افلاس اور غربت کے اسباب بن جائیں گے. وہ ڈیم کھوکھلا ہوا، چوہوں جیسی مخلوق نے اس مضبوط بند کو کھوکھلا کیا. کیا ہوا؟ فارسلنا علیہم سیل العارم. پھر وہ جو بند اور ڈیم ٹوٹا، اس کا پانی چاروں طرف بہا. جب پانی بہنا شروع ہوا، اس بہتے ہوئے پانی میں پوری کی پوری قوم سبا کی معیشت تباہ برباد ہو کے رہ گئی. اللہ اکبر. خالق و مالک کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ وہ پانی چاروں طرف پھیلا. جب پانی خشک ہوا، اللہ اکبر، جو ہی پانی خشک ہوا تو پورے کی پورے ملک کا نقشہ بدل چکا تھا. گویا رات کو نقشہ کچھ تھا، صبح نقشہ کچھ اور تھا. رات کو منظر کچھ اور تھا، دن کو منظر میرے بھائیوں اور ہی تھا. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. رات کو منظر یہ تھا، آج منظر یہ تھا، چاروں طرف لہلہاتے ہوئے باغات تھے، چاروں طرف سرسبز و شاداب کھیتیاں تھیں، چاروں طرف پھل پھول اور چاروں طرف روزی کے سامان تھے. جو ہی دوسرا دن ہوا، سورج طلوع ہوا، وہ سارے کے سارے باغات ختم. ذوات اکل خمط، کانٹے دار جھاڑیاں، پیلو کے درخت، اور وہ کانٹے دار جھاڑیوں پہ کانٹے دار چند بیر، تھوڑے بیر. سدرن قلیل، تھوڑی سی چند کانٹے دار جھاڑیاں رہ گئی تھیں. وہ چند کانٹے دار سرسبز و شاداب درخت، ان کی جگہ وہ چند کانٹے دار درخت رہ گئے تھے. پوری کی پوری قوم کے اسباب معیشت تباہ و برباد ہو گئے تھے. کیوں ہوا؟ بس یہ آخری الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دل میں الفاظ اتار دے.
فرمایا ذالک جزیناہم بما کفروا، ہم نے سزا دی اس قوم کو بما کفروا، ان کی ناشکری کی وجہ سے. اور سنو بس یہ الفاظ ہیں، فرمایا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، ہر ناشکری قوم کو ہم ایسی ہی سزا دیں گے. یہ ہے قیامت تک کے لیے اصول، یہ ہے قیامت تک کے لیے رب کا ضابطہ. رب کی قسم ہے رب کا یہ ضابطہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، ہر ناشکری قوم کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں. اگر فرد ناشکری کرے گا، بس آخری الفاظ ہیں، فرد ناشکری کرے گا فرد کو ناشکری کی سزا ملے گی. افراد ناشکری کریں گے افراد کو ناشکری کی سزا ملے گی. قوم ناشکری کرے گی قوم کو ناشکری کی سزا ملے گی. اور کوئی ملک ناشکری کرے گا اس ملک کو ناشکری کی سزا ملے گی. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، ہر ناشکرے کو ہم ایسی سزا دیتے ہیں. کیسی سزا؟ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، پھر ان کی قصے اور کہانیاں رہ جاتی ہیں، حقیقت ختم ہو جاتی ہے. یہ قصے کہانیاں ہی ہیں جو قوم سبا کے ہم بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ قصے کہانیاں رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے بیان کیے ہیں. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قوم سبا کے واقعات سے عبرت حاصل کر کے ناشکری جیسی کبھی مرض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے انعامات کی ہر نعمت کی شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.